ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کریں، اور جتنا بھی اس مہینے کے اندر، مقدس ماہ کے اندر ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں، اتنی زیادہ مغفرت استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور عبادات پر توجہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 19، 20 اور 21 ماہ رمضان کے دن پورے پاکستان میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے مجالس عزا اور جلوس عزا برپا ہوتے ہیں۔ جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور ہمارا خطہ گزر رہا ہے، ان حالات میں پاکستان خاص حالات سے گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام پوری بشریت کے لیے خدا متعال کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایک اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے تمام انسانوں کے لیے، اور آپ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یدور حیث ما دار، کہ جس طرف علی کا رخ ہوتا ہے حق بھی ادھر ہی مڑ جاتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ 1400 سال پہلے امام علی علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے فر کے مبارک پر روزے کی حالت میں جو ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا، یہ حقیقت میں آپ کے سر مبارک پر وار نہیں تھا، دراصل تمام سچائیوں کے سر پر وار تھا، عدل کے سر پر وار تھا، صداقت کے اوپر، علم کے اوپر، تقوی کے اوپر، زہد کے اوپر، صبر و رضا کے اوپر، غرض یہ کہ تمام انسانی فضیلتوں کو نشانے پر رکھا گیا اور انہیں قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت پر جہان اسلام سوگوار ہوتا ہے، لہذا یہ ایام عزا دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان ایام میں ہمیں پیغام دینا ہے بشریت کو کہ دنیا کی نجات، آپ کی نجات صرف اور صرف اس پیغام میں جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، قرآن میں ہے اور آپ کی تعلیمات میں ہے۔ لہذا ایام عزا کے اندر مجالس عزا میں اور جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، ان میں مسلمانوں کے درمیان یونٹی کی فضا کو اور قوی کرنا ہے، اتفاق اتحاد کی فضا کو بہتر کرنا ہے، ملکی حالات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، لوگوں کی بصیرت اور شعور میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی کے فول پروف بندوبست کرے، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے، بانیان مجالس کی بھی ذمہ داری ہے، سکاؤٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر ان ایام کے اندر ان جلوس عزا اور مجالس عزا کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کابل میں حملہ ہوا اور بے گناہ معصوم بچے شہید ہو گئے ہوا ہے، وہ اسے ایکٹیویٹ کر چکا ہوا ہے اور وہ انہیں حرکت میں لا چکا ہوا ہے۔ آئے دن ہمارے بارڈر پر بھی حملے ہوتے ہیں اور ہمارے وطن کے اندر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے پشاور کی مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس قدر دردناک اور سوزناک اور المناک واقعہ تھا، جس میں کتنی بے گناہ قیمتی جانیں ہم سے جدا ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے، اور کتنے لوگ زخمی ہیں۔ ہر گھر میں ایک المی اور دکھ اور درد ہے۔ لہٰذا ہم نے غفلت نہیں کرنی ان ایام عزا کے اندر، ہم نے آگاہ رہنا ہے، اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے اور اپنی سیکورٹی کا بھرپور بندوبست کرنا ہے، تاکہ دشمن کو، انسانوں کے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو اور ان دہشت گردوں کو اور تکفیریوں کو موقع نہ ملے ہمیں ایک اور نقصان پہنچانے کا اور ایک اور ہم پر وار کرنے کا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے آخری جو جمعہ ہوتا ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے،
امام خمینی قدس سرہ نے انقلاب اسلامی ایران کے بعد اسے یوم القدس کا نام دیا ہے۔ اس دن کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی یونٹی اور وحدت کا دن قرار دیا ہے کہ سارے مسلمان ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے جب آخری جمعے تک پہنچے تو گھروں سے باہر نکلیں فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، ایک غیر قانونی ریاست ہے، ایک اللیجیٹیمیٹ ریاست ہے جس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے۔ یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک ناسور ہے جو مسلمانوں کے دل میں ان عالمی استکباری قوتوں نے اس کو وجود بخشا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں ظلم ہو رہا ہے۔ کئی سال سے 7 دہائیاں ہونے کو ہیں کہ فلسطینی مظلوم ہیں، در بدر ہیں، جلا وطن ہیں، ان کا قتل عام ہوتا ہے، وہ محاصرے میں ہیں، اور یہ عالمی استکباری قوتیں جو اپنے آپ کو حقوق بشر کی اور ہیومن رائٹس کی بہت بڑی پرچمدار سمجھتی ہیں، اس بچوں کی قاتل حکومت اور ریاست اور انسانوں کی قاتل ریاست جو اسرائیل کی غیر قانونی اور غیر مشروع اور لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، چپ ساتھ لیتے ہیں اس کے مقابلے میں، اس کے ظلم کے مقابلے میں چپ ساتھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف قیام کریں۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا ہے اور ہر مظلوم کا حامی بن کے رہنا ہے۔ لہٰذا فلسطین کے مظلوموں کا اپنے ساتھ دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ ہم نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ کوئٹہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یوم القدس والے دن 100 سے زیادہ اس خودکش حملے میں شہید ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ ہم نے ظالم کا مقابلہ کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور اس میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، مظلوموں کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کے خلاف نکلیں گے۔ یہ دن ہمیں یاد اس طرح بھی توجہ دلاتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہے ہمیں انہیں کو نہیں بولنا ہے، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنی، چاہے وہ کشمیر کے مظلوم ہوں، چاہے وہ یمن کے مظلوم ہوں، چاہے دنیا کے جس خطے میں کے بھی مظلوم ہوں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کی حمایت کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو کل واقعہ میں نے پہلے کہا، جو ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے کابل کے اندر، جہاں پر منظم طریقے سے اہل تشیع کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور وہاں کے طالبان رجیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کا بھرپور بندوبست کریں اور ان قاتلوں کو اور ظالموں کو ان کے خلاف اقدامات کریں اور کارروائی کریں، جیسا کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ملک کی موجودہ صورتحال، یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ، ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی قدس سرہ اور ہمارے دیگر شہداء کا یہ نیریٹو تھا، یہ نظریہ تھا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ جہان اسلام کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ ایک فرعونی ریاست ہے، وہ ایک نمرودی ریاست ہے جسے کسی بھی قسم کی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اس نے اپنی ظالمانہ ہیجمونی دنیا پر قائم کر رکھی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اسرائیل کا سپورٹر کون ہے؟ امریکہ۔ اگر ایک دن امریکہ پیچھے ہٹ جائے اسرائیل باقی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اسلامی ممالک پر پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر، کون انہیں اسرائیل کے دروازے پر لے جاتا ہے، آستانے پر لے جاتا ہے؟ اس عالمی سیونزم کے مقابلے میں اور کے آستانے پر امریکہ لے کے جاتا ہے۔ یو اے کو کون لے کے گیا؟ امریکہ۔ بحرین کو کون لے کے گیا؟ امریکہ۔ مصر کو، اردن کو، سب کو کون لے گیا؟ امریکہ۔ الحمدللہ وہاں کی بابصیرت قوم نے، ان کی مقاومت نے، لبنان، فلسطین، انہوں نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا رکھا ہے۔ امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں قرآن نے خود کہا ہے، مسلمان اگر کوئی قرآن پر یقین رکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولوا منکم فانہ منہم
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا صراحت کے ساتھ نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ ان کو اپنا سرپرست مت بناؤ، ان کو اپنا ولی مت بناؤ، ان کے دروازے پر نہ جاؤ، ان کے آستانے پر نہ جاؤ، ان کے آگے نہ جھکو۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، لہٰذا ان پر اعتماد نہ کرو۔ سب سے بڑے دشمن ہمارے یہی ہیں۔ امام خمینی قدس سرہ نے کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، لہٰذا ہم اسے سب سے بڑا شیطان سمجھتے ہیں، اور جو شیطان پر اعتماد کرتا ہے دھوکہ کھاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اعتماد کیا شیطان کے اوپر، امریکہ کے اوپر، اور دھوکہ کھایا۔ ہمارا وطن ٹوٹا امریکہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، ہمارا وطن باقی مانا وطن برباد ہوا امریکہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، اور اس کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ اس ملک میں تکفیریت آئی اسی وجہ سے، دہشت گردی آئی اسی وجہ سے، انتہا پسندی آئی اسی وجہ سے۔ اس ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ کے وہ ساتھی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر امریکہ پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر اس کے اہداف کو لے کے چلتے ہیں، اپنے قوم کے نیشنل انٹرسٹ پر ملک کے کمپرومائز کرتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے کوئی بتائے کہ یہ جنگ جو ہمارے بارڈر سے باہر ہونی چاہیے تھی ہمارے وطن میں کیسے آئی ہے؟ کون جنگ کو لے گئے ہمارے وطن کے اندر؟ 70-80 ہزار سے زیادہ اپنے جنازے اٹھے ہیں، کیوں؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی، اور آج تک بظاہر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے انٹرسٹ کو فالو کیا، ہم نے امریکہ کی لائن کو ٹو کیا، اور آج ہم اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں۔ 22-23 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ایک بیچارہ ملک بنا ہوا ہے، ایک کمزور ملک بنا ہوا ہے جو اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے۔ اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں، ہم تو اس کے مرہون منت ہیں۔ سوال، جن لوگوں نے اس ملک کو اس جگہ تک پہنچایا گزشتہ 60-70 سال میں، کبھی ان کا مواخذہ ہوا؟ جنہوں نے ملک توڑا ان کا کبھی مواخذہ ہوا؟ ہرگز۔ یہ ہمارے شہداء کا نیریٹو تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے، اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اس کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، نہ واشنگٹن میں۔ داخلی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے شہید قائد کا نظریہ تھا، اور ہم بھی اسی نظریے پر باقی ہیں اور قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں ماضی کے جو حکومت ابھی عمران خان صاحب جو ابھی اس نیریٹو پر آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے، ہم فیصلے خود کریں گے، ہم آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ یہی راستہ ہے، اور باقی بھی تمام سیاسی جماعتوں سے کہتے ہیں کہ یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، عزت کا بھی راستہ ہے اور ترقی کا بھی راستہ ہے۔ اس خطے سے امریکہ کو نکالیں یا امریکہ کو نہ رہنے دیں، یا امریکہ کو نہ رہنے دیں۔ الحمدللہ آج پاکستان کی عوام کی اکثریت قاطع اس نیریٹو پر چل رہی ہے کہ ہم غلام نہیں بنیں گے کسی کے، ہمیں داخلی خود مختاری چاہیے، ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے، ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، ہمارے فیصلے یہاں ہوں گے۔ امریکہ کو حق نہیں ہے کھاڑ پچھاڑ کا۔ آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ڈکی چھکی بات ہے؟ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ یہ رجیم چینج کرتا رہا ہے، یہ مداخلت کرتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، انہیں مجبور کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب 9/11 ہوا تھا، پرویز مشرف صاحب کو امریکی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہمارا ساتھ دو، نہیں تو ہم تمہیں سٹون ایج کی طرف لے جائیں گے، پتھر کی زندگی کی طرف لے جائیں گے۔ تھریٹ کیا اس نے، سب کو پتا ہے تھریٹ نہیں کیا امریکہ نے، دھمکی نہیں دی امریکہ نے، آپ لیٹ گئے اس کے آگے اور ملک برباد کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں بھٹو کا قاتل کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل امریکہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کا قاتل کون ہے؟ امریکہ ہے۔ امریکہ نے ان کو مارا ہے، امریکہ نے ان کو قتل کرایا ہے، امریکہ نے ان کو شہید کرایا ہے۔ ہمارے شہید قائد کا قاتل امریکہ ہے، ہمارے جتنے بھی شہید ہیں سب کا قاتل امریکہ ہے، کیونکہ یہ قاتل اس نے پالے ہیں، اور ان لوگوں نے جو امریکہ کے ساتھ مل کر یہ قاتل پالے وہ ہمارے قاتل ہیں پاکستان کے اندر۔ کیونکہ پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ امریکہ کی خیانتیں ہمارے وطن کے اندر، امریکہ نے ہمارے وطن کے ساتھ خیانتیں کی ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا انہوں نے بھی خیانتیں کی ہیں۔ کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ اب پاکستان کے بچے کو پتا ہے، گلی گلی میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ راستہ صحیح یہی ہے
کہ ہمارے ساری سیاسی جماعتیں، حکمران غیر حکمران جو بھی ہیں، جو عوام نے اپنایا، جو عوام کا سو کا نیریٹو بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے غلامی قبول نہیں کرنی، ہم نے آزاد رہنا ہے، فیصلے خود کرنے ہیں، واشنگٹن میں نہیں ہونے ہیں، اور جو ان کے منہ سے نکل جائے امریکہ کا، جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے، واقعاً امریکہ کا جو آگاہانہ یا ناگاہانہ طور پر وطن سے دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے راستہ یہی ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ ہمیں چاہیے کہ جو اس وقت لیٹر گیٹ سکینڈل بنا ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور گزشتہ 70 سال کے اندر جتنی بھی امریکہ نے یہاں پر تھریٹس کی ہیں، مداخلتیں کی ہیں، وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے۔ کیوں چھپائے ہوئے آپ نے؟ بتائیں لوگوں کو۔ شمشاد احمد صاحب جو سابقہ سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کا ایک میں نے کلپ سنا، واقعاً انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور غیرت وطن انسان کو شرمندہ کرتی ہے کہ ایسے ہوتا رہا ہمارے وطن کے ساتھ، ہم نے ان کی پالیسی کو ٹوکی اور وطن کو برباد کیا ہے۔ لہٰذا اس لیٹر گیٹ سکینڈل کا باقاعدہ کمیشن بننا چاہیے، غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے اس طرح کسی بھی لولی پاپ سے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ چیزیں صاف ہوں، شفاف ہوں۔ اب کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا، ہر ایک چیز کو سامنے لانا پڑے گا، اور آ چکا ہوا ہے، لوگ جانتے ہیں۔ آپ کی صداقت و سچائی کا امتحان ہے، آپ کی سنسیریٹی کا امتحان ہے۔ اور میں پھر آخر میں تمام کی تمام سیاسی جماعتوں سے، سب سے کہتا ہوں، مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، آئیں مل کر پاکستان کے اندر امریکی مداخلتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو، سٹینڈ لیں۔ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان والے مسلمان ہیں، روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں، ہم روزے رکھ لیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے، ہم بھوکے رہ لیں گے، لیکن اپنی عزت، اپنی انسانی کرامت، وطن کی غیرت اور اہمیت اور وطن کے قومی جو مفادات ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو سیریس تھریٹ ہے امن و امان کے۔ ایک ایسی حکومت جو انتہائی کمزور ہو، دعویٰ یہ جی کہ چار حکومتوں، چار پارٹیوں کا جو الائنس تھا وہ کمزور حکومت تھی، تو 13-14 پارٹیوں کا الائنس جو ہے نا بدرجہ اولا کمزور تر اتحاد ہے اور کمزور تر حکومت ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حساس حالات کے اندر جو دنیا کے حالات ہیں ان میں پاکستان کے اندر اس طرح کی کمزور حکومت بہت مشکل ہے، اور ہمارے سیریس خدشات ہیں اس امن و امان کے حوالے سے، اور کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا تو ہمارے حکمران ذمہ دار ہوں گے۔ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، امریکہ کی طرف سے دھمکیوں پر کوئی شک ہی نہیں، یہ امریکہ کی تاریخ ہے۔ پہلے بھی حکمرانوں کو ایسے ہوتا رہا ہے، عمران خان نے جرأت کیا، یہ بول پڑا ہے، اس نے بتایا کیسے ہوا ہے۔ واللہ اگر آپ صاحب کا ریکارڈ نکلوائیں وزارت خارجہ سے اور جو باقی یہاں موجود ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہمارے ساتھ۔ یہ آپ خود آپ کے سامنے میں نے کہا، پرویز مشرف کو کیا کہا امریکی وزیر خارجہ نے، ہمارا ساتھ دو گے، اگر ساتھ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم تمہیں سٹون ایج میں لے جائیں گے۔ یہ صاف کہا امریکی وزیر خارجہ نے، تھریٹ کیا ہے اس نے، کوئی شک ہے اس میں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ لیٹ گئے اس کے آگے اور اپنے پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر اولڈ سٹیج کی طرف کہتے ہیں کہ سٹون ایج کی طرف لے جانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اگر نہ ملتے تو شاید آج اتنی بربادی نہ ہوتی امریکہ کے ساتھ جو ملے ہیں۔ یہ ہم وہ جو کچھ بھی ہوا ہم اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیا، وہ غلط کیا انہوں نے، آج بھی کہتے ہیں غلط کیا ہے، پشاور میں بھی غلط کیا ہے، ہر جگہ غلط کیا ہے، لیکن یہ نیریٹو ہمارا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارے شہید قائد کا تھا کہ پاکستان ہم غلام نہیں ہے کسی کے، اس لیے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ہمارے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے شہید ہو گئے تھے۔ وہ پاکستان کے اندر آزادی اور حریت کا پیغام لے کے چل رہے تھے۔ آج عمران خان نے یہ جو سٹینڈ لیا تو ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، باقیوں کو بھی یہ بنانا چاہیے، ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ دیکھیے ہم یہ تو پاکستان کے ہم سب کو، عوام کو اس میں آنا چاہیے، جماعتوں کو آنا چاہیے، بالآخر فلسطین کے مظلوموں کے لیے سب کو سٹینڈ لینا چاہیے، ہر ایک کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔